خداوند یسوع ناصری کے نام میں اسلام۔ آج کے سیمینار میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم سیکھیں گے کہ داؤد کے حقیقی فرزند کون ہیں۔ پہلی تواریخ 3 باب 9 سے 15 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ پہلی تواریخ 3 باب 9 سے 15 آیت۔ ہم پہلی تواریخ 3 باب سے سیکھ رہے ہیں۔ مخلصی کی طریق کی 6 کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر اس کتاب میں نسب ناموں کا ذکر ہے، اور داؤد کے نسب ناموں کو بھی ہم دیکھیں گے۔ یہ نسب نامہ جو 1040 میں پیدا ہو، اور یہ زربابل کا بھی اس میں ذکر ہے، اور یہ یہاں پہ ہم داؤد کے حقیقی فرزندوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ اور اس دور میں تاریخ کی کتاب لکھی گئی جب یہ نسب نامہ لکھا گیا، اور عزرا ان کتابوں کا مصنف ہے، اور بابل کی سری سے لوگ واپس آ رہے تھے۔ تواریخ کی کتاب میں ہم بابل کے سری میں لوگوں کو جاتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، اور تواریخ کی کتاب میں جب وہ بابل کے سری میں گئے، ان کے گھر تباہ ہو گئے، اور ان کے کھیت کھلیان اور ان کی یروشلم کی ہیکل بھی برباد ہو گئی۔ اور یہ کتاب اس لیے لکھی گئی تاکہ اسرائیل کو بتایا جائے کہ دیکھو ہم کون لوگ ہیں، اور ان کی پہچان کروانے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی۔ اور یہ نسب نامے بھی لکھے گئے تاکہ وہ جانے اور انہیں پہچان حاصل ہو۔ اور یہ نسب نامہ، داؤد کا نسب نامہ کس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اور دیکھیں کہ یہ لوگ کیوں کر اہم تھے، اور ان کی زندگیاں، ان کا کردار کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ داؤد کی نسل کی اہمیت، داؤد کی نسل کیوں کر اہم ہے، اور خدا نے داؤد سے عہد باندھا تھا، اس لیے اس کی نسل بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور یہ داؤد کے ساتھ خدا کا عہد ہے۔ دوسرا سیموئیل 7 باب کی 12 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ 7 باب کی 12 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا، تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے صلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا۔ وہی میرے نام کا ایک گھر بنائے گا، اور میں اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ اور یہ خدا کا عہد تھا جو خدا نے داؤد سے باندھا۔ اور 17 آیت تک اگر آپ پڑھتے رہیں تو اس عہد میں 5 مختلف چیزیں اس عہد میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ پہلی چیز، دوسرا سیموئیل 7 باب 13 آیت، کہ داؤد کی نسل ہی میں سے ایک شخص نے ہیکل کو تعمیر کرنا تھا۔ داؤد کے دل میں تھا کہ وہ خدا کے لیے ہیکل بنائے، لیکن خدا نے جب یہ سنا تو خدا کو یہ اچھا لگا کہ داؤد کو یہ خیال آیا کہ وہ خدا کے لیے ہیکل بنائے۔ خدا اس سے خوشنود ہوا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ داؤد ایک سپاہی تھا، اور اس کے ہاتھوں سے بہت سا خون بہا تھا، اور خدا نے کہا کہ چونکہ تیرے ہاتھوں سے بہت خون بہا، اس لیے تو ہیکل تعمیر نہ کر پائے گا، بلکہ تیری نسل سے ایک اٹھے گا جو ہیکل تعمیر کرے گا۔ دوسری برکت، خدا نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی سلطنت کو ہمیشہ کے لیے قائم کرے گا، کہ داؤد کی سلطنت ہمیشہ کے لیے قائم ہوگی۔ اور یقینی بات ہے کہ یہ سلیمان کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ سلیمان تو اپنا وقت پورا کر کے اس دنیا سے چلا گیا، اور اس کی سلطنت ہمیشہ قائم نہ رہی۔ یہ سلیمان سے کوئی عظیم اور اتم ہستی کی بات ہو رہی ہے۔
تیسری برکت، خدا نے اس سے کہا کہ وہ اس کا باپ ہوگا اور وہ اس کا بیٹا داؤد کا بیٹا خدا کا بیٹا ہوگا۔ یہ عہد تھا۔ اور پھر یہ لکھا ہے دوسرا سیموئیل 7:14-15 میں کہ خدا کی شفقت جو ہے وہ اس سے کبھی جدا نہ ہوگی۔ اور آخری برکت کہ داؤد کا گھرانہ جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ دوسرا سیموئیل 7:16 یہ داؤد کی نسل کون ہے جس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے؟ داؤد کی جسمانی نسل کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ جو سارے وعدے ہیں یسوع مسیح کے تعلق سے ہیں، اور داؤد کی نسل جس کا یہاں پر ذکر ہے یہ یسوع مسیح ہے۔ یسوع ہی ہے جس نے حقیقی ہیکل کو تعمیر کیا۔ یسوع کی سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کا گھر ہمیشہ قائم رہے گا۔ یسوع ہی کو خدا کا بیٹا کہا گیا۔ یسوع ہی داؤد کی حقیقی نسل ہے جس کا اس عہد میں ذکر ہے۔ یہ یسوع سے بھی بڑھ کر یسوع کے علاوہ بھی کسی نسل کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ نسل ہم ہیں۔ غلطیوں 5:26 جو مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں وہ خدا کے فرزند ہیں، وہ ایمان سے ابراہیم کے فرزند ٹھہرتے ہیں۔ یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے داؤد کی حقیقی نسل ہیں۔ اس نسب نامہ میں کس کو نمایاں طور پہ پیش کیا گیا ہے؟ اگر آپ اس نسب نامہ کو دیکھیں یہ داؤد سے شروع ہوتا ہے، اور یہاں پر اس کے تمام بیٹوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں پر اور تمام بیٹوں کا ذکر ہے، اور سلیمان کا بھی یہاں پہ اس میں ذکر کیا گیا ہے، داؤد سے سلیمان، اور یہاں پر یوسیہ بادشاہ کا بھی یہاں پر واضح ذکر کیا گیا ہے۔ اور یوسیہ کا جب ذکر آتا ہے تو تمام بیٹوں کا ذکر ہے، جبکہ دوسرے تمام بیٹوں کا آگے ذکر نہیں ہے، لیکن یوسیہ کا جب ذکر آتا ہے داؤد کے بیٹے کا تو اس کے سارے بیٹوں کا ذکر ہے، اور یہاں پر ہمیں یکونیہ کا ذکر بھی ملتا ہے، اور ان یوسیہ کے تمام بیٹوں میں یکونیہ کو نمایاں طور پر پیش کیا گیا ہے، اور یہاں پر یکونیہ کے تعلق سے خاص بات بیان کی گئی ہے۔ اور پھر یکونیہ کے 7 بیٹوں کا ذکر ہے، اور کسی اور کی بیٹوں کے تمام بیٹوں کا ذکر نہیں، یکونیہ کے 7 بیٹوں کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اور پھر یہاں پر 17ویں آیت سے آگے دیکھیں تو زربابل کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں یوسیہ، یکونیہ اور زربابل نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ کیوں ان 3 لوگوں کو خاص اہمیت دی گئی ہے؟ یوسیہ، یکونیہ اور زربابل۔ یوسیہ کیوں کر اہم ہے؟ اور یہ یکونیہ جو داؤد کی حقیقی نسل ہے، کیونکہ یکونیہ نے خداوند کی نظر میں وہی کیا جو اچھا ہے، اور وہ اپنے باپ داؤد کے نقش قدم پر چلا، اور اس نے داؤد کی طرح اچھے کام کیے، وہ خدا کی راہوں پر چلا۔ یہاں پہ یکونیہ کی زندگی پر زور دیا گیا ہے۔ یہودا کی جنوبی سلطنت میں یوسیہ آخری اچھا اور نیک بادشاہ تھا، اور اسیری میں جانے سے قبل جو یوسیہ جو ہے یہ یہودا کا بادشاہ تھا۔
یوسیہ سے پہلے وہ شریعت کی کتاب کو کھو چکے تھے، بائبل مقدس وہ گم کر چکے تھے۔ بادشاہوں کے پاس، کاہنوں کے پاس اپنی بائبل مقدس ہوتی تھی، ان کے پاس شریعت لکھی ہوئی تھی، لیکن وہ اس کو گم کر چکے تھے اور کسی نے بھی اس کو تلاش کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ یہ ان کی روحانی حالت تھی یوسیہ سے پہلے۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی بائبل مقدس کو نہیں پڑھ رہا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں پہ ہے۔ کس قدر بری صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یوسیہ کے دور میں ہیکل کی تعمیر کے دوران انہوں نے شریعت کو تلاش کر لیا، شریعت کی کتاب انہیں مل گئی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہیکل خستہ حالی کا شکار تھی تو کسی نے بھی زحمت نہ کی، لیکن یوسیہ جب آیا تو اس کے دور میں شریعت کی کتاب کو ڈھونڈا گیا۔ وہاں پر انہوں نے، جب وہ ہیکل کی مرمت کر رہے تھے، صفائی ستھرائی کا کام جاری تھا، لاوی وہاں پر کام میں مشغول تھے، انہیں ہیکل سے شریعت کی کتاب مل گئی اور یہ یوسیہ کے دور میں ہوا۔ یوسیہ کے دور میں اس کا رد عمل کیا تھا؟ دوسری تواریخ میں ہم 34ویں باب کو اگر دیکھیں، دوسری تواریخ 34واں باب اگر دیکھیں تو وہاں پر یہ لکھا ہے، میں آپ کے لیے یہ حوالہ پڑھنا چاہوں گا، 34ویں باب کی 18 اور 19 آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ پھر صافن منشی نے بادشاہ سے کہا کہ خلقیہ کاہن نے مجھے یہ کتاب دی۔ ہر صافن نے اس میں سے بادشاہ کے ضرور پڑھا، اور ایسا ہو کہ جب بادشاہ نے توریت کی باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے۔ پھر بادشاہ نے خلقیہ اور اخیکام بن صافن اور عبدون بن میکا اور صافن منشی اور بادشاہ کے نوکر عصایہ کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اور میری طرف سے ان لوگوں کی طرف سے جو اسرائیل اور یہودا میں باقی رہ گئے اس کتاب کی باتوں کے حق میں جو ملی ہیں خداوند سے پوچھو کہ خداوند کا قہر جو ہم پر نازل ہوا ہے بڑا ہے، اس لیے کہ ہمارے باپ دادا نے خداوند کے کلام کو نہیں مانا۔ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یوسیہ نے اپنے آپ کو خدا کے حضور میں فروتن کیا ہے، اور اس کے دور میں اس نے صافن منشی کو حکم دیا، خلقیہ کاہن کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس کلام کی باتوں کی منادی کرو۔ 21ویں آیت میں کہ جاؤ اور میری طرف سے ان لوگوں کی طرف سے جو اسرائیل اور یہودا میں باقی رہ گئے اس کتاب کی باتوں کے حق میں جو ملی ہے خداوند سے پوچھو کہ کیونکہ خداوند کا قہر جو ہم پر نازل ہوا ہے بڑا ہے، اس لیے کہ ہمارے باپ دادا نے خداوند کے کلام کو نہیں مانا۔ جنوبی سلطنت کا یہ آخری اچھا بادشاہ تھا، اور دوسری طرف بابل اس پر حملہ آور ہونے کے لیے بلا آ رہا ہے، اور یوسیہ کا رد عمل، طرز عمل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی نظر میں جو اچھا تھا وہی کر رہا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ ہم بطور قوم توبہ کریں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد کی ناپاکیوں اور گناہوں کی وجہ سے یہ وقت یہ حالات ہم پر آئے ہیں کہ ہم غیر قوموں کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں، اور اب ہم اسیری میں بھی جانے والے ہیں۔ مصیبت ٹوٹی ہوئی تھی اور یہ دکھ اور تکلیف اور پریشانی کا دور تھا، لیکن یوسیہ خدا ان کے ساتھ لپٹا رہا۔ اگر آپ جانتے نہیں اپنی زندگی کے حالات و واقعات کو یہ کس سبب سے ہیں تو پھر آپ توبہ بھی نہیں کر پائیں گے۔ حقیقی توبہ کے لیے یہ جاننا اور اس بات کا احساس کرنا ضروری ہے کہ یہ حالات و واقعات آپ کی زندگی میں کیوں آئے ہیں۔ یوسیہ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی آباء و اجداد نے شریعت کی ان باتوں کو نہیں مانا جو اس میں لکھی ہوئی ہیں، اور اسے اچھے برے کی، پاک اور ناپاک کی تمیز تھی، اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے آپ کو خدا کے حضور میں عاجز کیا، فروتن کیا، اور انہوں نے کہا کہ سب لوگوں سے کہو کہ کلام کی ان باتوں پر عمل کرو۔ ہاللیلویہ۔ اور یوسیہ نے اپنی قوم کی طرف سے حقیقی طور پر توبہ کی۔
بابل کی سیری میں جانے سے پہلے یہودا کی سلطنت میں یہ نیک اور اچھا بادشاہ تھا، اور اس نے لوگوں کو سیری میں جانے کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا۔ متی پہلا باب 11 آیت۔ اور یوسیہ سے یکونیہ پیدا ہوا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے، اور یہ بابل کی اسیری کے جانے کے وقت ہوا۔ یوسیہ یکونیہ کا دادا تھا۔ یوسیہ سے یکونیہ پیدا ہوا، یہاں پہ روحانی اصطلاح ہے۔ یوسیہ نے لوگوں کو روحانی طور پر تیار کیا۔ یوسیہ کو شریعت کی کتاب مل گئی، اس نے لوگوں سے خدا کی شریعت کی، خدا کے کلام کی پیروی کروائی، اور لوگوں میں کلام کی منادی کروائی، تاکہ جب وہ سیری میں جائیں تو وہ خداوند اپنے خدا سے لپٹے رہیں۔ اگرچہ ہیکل تباہ ہو چکی تھی، اس نے لوگوں کے ہاتھوں میں شریعت کی کتاب دی تاکہ وہ سیری میں جائیں تو خدا کے کلام کو اپنے ساتھ لے جائیں، تاکہ وہ بابل میں بھی خدا کے کلام پر عمل پیرا ہوں۔ خدا نے یوسیہ کو استعمال کیا تاکہ لوگوں کو تیار کرے۔ یہ ان کے لیے روحانی باپ تھا۔ اس کی زندگی دوسروں پر اثر انداز ہوئی، اس کا طرز عمل دوسروں کے لیے باعث برکت ہوا۔ یوسیہ کے دور میں دانیل اور حزقیل اور یکونیہ جیسے لوگ تھے، ان کی زندگیوں پر یوسیہ کی زندگی کا اثر تھا۔ یوسیہ جو تھا یکونیہ، دانیل اور حزقیل کے لیے ایک روحانی باپ تھا۔ پہلا کرنتھیوں 4 باب 15 آیت۔ اور پہلا کرنتھیوں میں رسول بیان کرتا کہ اگرچہ تمہارے کئی ایک استاد ہوں، لیکن مسیح یسوع میں تمہارا روحانی باپ بنا، کیونکہ میرے وسیلہ سے انجیل تم تک پہنچی۔ پہلا کرنتھیوں 4 باب، آپ بعد میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر پلوس کہہ رہا کہ میں روحانی باپ بنا، اور اس طرح یوسیہ جو تھا وہ یکونیہ، حزقیل، دانیل کا روحانی باپ تھا۔ خدا نے اس بڑے عظیم کام اور اس بڑے اہم کام کے لیے اسے کو تیار کیا، اور خدا آج ہمارے لیے بھی تیار کرتا۔ آج ہم سیکھ رہے ہیں، اور ہماری ذمہ داری کی مصیبتوں کا دور شروع ہونے سے پہلے لوگوں کو تیار کریں، انہیں مضبوط کریں، کلام کی تعلیم دیں، اور ہم خدا کے لوگوں کو تیار کریں تاکہ آنے والے مصیبت کے دور کے لیے وہ تیار ہو سکیں۔ آپ جو اس سیمینارز کے وسیلہ سے کلام سیکھ رہے ہیں، آپ سیمنری سے تعلیم یافتہ ہیں، اور اخیر زمانہ جب قریب آ رہا ہے تو اپنے آپ کو تیار کریں، ہوشیار اور بیدار کریں، اور دوسروں کو آپ آنے والے وقت کے لیے تیار کریں۔ اور دوسرا جو بادشاہ جس کا یہاں پہ ذکر ہے، یکونیہ جو تھا، یہ کوئی اچھا بادشاہ نہیں تھا، لیکن ایک کام اس نے اچھا کیا تھا۔ اور اس نے یرمیہ کی بات مان کر بابل کی سیری میں جانے کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا۔ اور وہ بادشاہ تھا، اسے بابل کی سیری میں لے جایا گیا جب وہ اسیری میں تھے، اور اسیری کے 70 سال، اور یکونیہ جو کہ جس کا دوسرا نام یہوہ یقین ہے، اور اس کو یقین کو قید سے رہائی مل گئی، اور بادشاہ نے اس سے باتیں کی اور اس کے ساتھ شفقت سے پیش آیا، اور اس کو صرف اپنے دوسرے بادشاہوں کے بنسبت زیادہ عزت بخشی، اور وہ اس کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات بن گئے، اور لکھا ہے اس کے ساتھ مہر سے باتیں کی۔ 25 باب 28 آیت، دوسرا سلاطین۔
اور اس کی کرسی اس سب بادشاہوں کی کرسی سے جو اس کے ساتھ بابل سے بلند کی، سو وہ اپنے قید خانہ کے کپڑے بدل کر عمر بھر برابر اس کے زور کھانا کھاتا رہا۔ اور یہ وہ یقونیہ جو ہے لوگوں کے لیے امید تھا کہ اگر یہ یقین کو رہائی مل گئی تو ہم بھی رہائی پائیں گے۔ ممکن ہے کہ جب یقونیہ قید خانہ میں تھا تو اس نے توبہ کی اور خدا نے اس کو عزت بخشی، اور اس لیے خدا نے اسے قید سے رہائی دی اور اسے عزت اور سرفرازی عطا کی۔ اور داؤد کی زندگی کا ایک اہم وصف یہ کہ وہ توبہ کرنے والا شخص تھا جو خدا کی حضوری میں اپنے گناہوں کو مانتا تھا۔ توبہ جو ہے خدا کے فرزند بننے کے لیے اہم بات ہے۔ گناہ خدا سے جدا کرتا ہے، توبہ جو اس گناہ کو دور کر دیتی ہے۔ تیسرا شخص جو ہے جسے بائبل مقدس میں داؤد کے نسب نامہ میں نمایاں کر کے بیان کیا کہ وہ زربابل ہے، اور بابل کے سیری سے واپس آنے لوگوں میں یہ قائد تھا، اور یہ خدا یسوع مسیح کی عکاسی ہے۔ اور زربابل کا مطلب ہے بابل میں پیدا ہونے والا، اور یہ آنے والے مسیح کی تصویر ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو اس دنیا میں میری اور آپ کی طرح عام شخص بن کر پیدا ہوا، بابل اس دنیا کو پیش کرتی ہے، اور بابل خداوند یسوع مسیح بابل یعنی اس دنیا میں پیدا ہوا جو گناہ سے بھری ہے لیکن وہ بے گناہ تھا۔ اور زربابل بھی عام لوگوں جیسا شخص تھا، لیکن یہ خدا کے ساتھ چلنے والا شخص تھا۔ یہ آنے والے مسیح کی تصویر ہے۔ جب زربابل بابل کی سلسلوں کو واپس لایا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ عزرا پہلا باب 3 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ عزرا اپنے لوگوں کو واپس لے کر آیا، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ خدا کے گھر کو دوبارہ سے تیار کریں۔ عزرا پہلا باب 3 آیت، یہ تھا مقصد کہ وہ خداوند کی ہیکل کو پھر سے تیار کر سکیں، اور یہی داؤد کی حقیقی نسل ہیں، کیونکہ اس کے دل میں یہ خواہش تھی، داؤد کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ خدا کی ہیکل کو بنائے۔ اور پھر وہ لوگ جو واپس آئے اور جن کے دل کو خدا نے بھارا، اور وہ خدا کے گھر کو جو یروشلم میں تھا بنانے کے لیے قبر بستہ ہوئے، یہ داؤد کی حقیقی نسل ہیں۔ خدا کے روح نے ان کے دلوں کو تیار کیا تاکہ وہ خدا کے لیے گھر بنا سکیں۔ ایسے ہی لوگ جو خدا کے لیے کام کرتے ہیں خدا کے حقیقی فرزند ہیں۔ ان داؤد کی اس نسب نامہ سے تینوں شخصیات سے ہمیں مخلصی کی تاریخ میں سے کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے؟ یہ وہ لوگ جو ہیں جو اسیری سے واپس آئے اور مشکلات اور دکھوں سے گزر رہے تھے، اور وہ ہم اس دنیا میں جو زندگی گزارتے ہیں، سادہ زندگی گزارتے ہیں، ہمیں ایسی مشکلات کا سامنا نہیں ہے۔ ہم جو مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں، ہمارے پاس ضروریات زندگی ہیں، ہماری زندگی ایسی مشکلات سے نہیں گزرتی جس طرح کے پرانے عہد نامہ میں ہم خدا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دکھ و مصیبتوں سے گزرے لیکن وہ قائم رہے۔ داؤد کا عہد یہ بیان کرتا ہے، اور خدا داؤد کا باپ ہوگا اور وہ اس کا بیٹا ہوگا۔ خداوند نے کہا میں دستبردار نہیں ہوں گا، میں ان کے ساتھ رہوں گا، لیکن اگر وہ نافرمانی کریں گے تو میں ان کو تنبیہ کروں گا۔ اور خداوند ہمارا باپ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن جب ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، گمراہی کی راہ پر جاتے ہیں، وہ ہماری تنبیہ کرتا ہے۔
اور لیکن جو لوگ اس دنیا میں ہیں وہ خدا کی راہ پر نہیں چلتے، خدا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے خداوند سے تنبیہ پائیں اور درست راہ پر واپس آئیں، توبہ کریں، خداوند آپ کو بحال کرے گا۔ داؤد کی نسل ہی کو وہ اپنے حقیقی فرزند قرار دیتا ہے۔ یہ وہ وعدہ ہے جو خدا نے اپنے لوگوں سے کیا۔ خدا گناہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، خدا ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں، خدا گناہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، خدا ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اس لیے ہمیں ہماری زندگی میں جو گناہ ہے اس کو ہم دور کریں۔ ضرورت ہے کہ ہم اس گناہ کو اپنی زندگی سے دور کریں، اور ضرور ہے کہ ہم خدا کی تنبیہ کو پائیں اور ہم درست راہ پر آ جائیں۔ اور یہی وہ وعدہ تھا جو خدا نے داؤد سے کیا تھا۔ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ خدا ہمیں سکھا رہا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 6 باب 7 باب اور 16-17 آیت میں لکھا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 6 باب خدا کے کلام میں اس طریقے سے لکھا ہے، 17-18 آیت: اس واسطے خدا فرماتے ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھو، تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو خدا نے داؤد کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے استعمال کیے کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اور اس لیے ضرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس دنیا سے، گناہ سے الگ کریں، اور اسی بات کو مکاشفہ 18 باب اور 4 آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں 4 آیت 18 باب: پھر میں نے آسمان میں سے کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ آئے میری امت کے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہ میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آئے۔ کیا ہم ایک پاؤں دنیا میں رکھ کر زندگی بسر کر رہے ہیں، یا پورے طور پر اس دنیا سے الگ ہو چکے ہیں؟ کیا ہم اتوار کو عبادت کرتے ہیں اور سوموار کو پھر دنیا میں کھو جاتے ہیں، اور پھر ہم کچھ وقت جو اتوار کا وقت عبادت میں گزارتے ہیں اور پھر تو ہم خدا کو بھول جاتے ہیں؟ دوسرے ساری وقت جو ہیں ہم دنیا اور اس کی چیزوں میں اور دنیا کی چیزوں کی محبت میں کھوئے رہتے ہیں، انٹرنیٹ اور دوسری چیزوں میں مگر مصروف رہتے ہیں، اور خدا ان چیزوں کو ہماری زندگی میں پسند نہیں کرتا جو ہمیں اس سے دور لے جاتی ہیں۔ یعقوب 1 باب 18 آیت میں لکھا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا کہ اس نے یعقوب 1 باب 18 آیت کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں، یعقوب 1 باب 18 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ دوسرا سیموئیل 7 باب 14 اور 15 آیت میں ہم یہاں پر اس طرح سے پڑھتے ہیں، 7 باب دوسرا سیموئیل 7 باب اور 14 اور 15 آیت بیان کرتی ہے۔ 7 باب اور 14-15 آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، 14 اور 15 آیت بیان کرتی ہے، اور میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا، اگر وہ خطا کرے تو میں اسے آدمیوں کی لاٹھی اور اپنی بنی آدم کے تازیانوں سے تنبیہ کروں گا۔ مصیبت کا دور شروع ہونے والا ہے، اور ضرور ہے کہ ہم تنبیہ پائیں، اور وقت آ گیا ہے کہ جب مصیبت آئے گی تو وہاں پر خدا کے کلام کی منادی نہیں ہوگی، اور ہم اس وقت یسایہ کی کتاب میں سے آپ حوالہ دے سکتے ہیں، اور پھر امثال 6 باب 6 سے 8 آیت میں لکھا ہے کہ وہاں پہ ہمیں سکھایا گیا کہ چونٹی کے پاس اگر ہم جائیں، اگر ہم سست ہیں، چونٹی کے پاس جا کر ہم حکمت اور دانائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ چونٹی کی مثال دی گئی ہے۔ ہاں، خدا ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم سستی اور کاہلی کو چھوڑیں۔ بائبل مقدس میں خدا کے کلام میں 6 باب 6 سے 8 آیت میں لکھا ہے،
خدا کا کلام بیان کرتا ہے یہاں پر کہ ہمیں چیونٹی سے بھی سیکھنا ہے۔ سردیوں میں چیونٹی جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتی، اس لیے وہ گرمیوں کے موسم میں اپنی خورش جمع کر لیتی ہے، اور یہ گرمیوں کا موسم اس کے لیے ایک فضل کے دور کو بیان کرتا ہے، اور سردیوں کا موسم اس کے لیے ایک تکلیف کا دور اور دکھ کا دور ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں فضل کے دور میں جو ہمیں وقت ملا ہے اس میں خدا کے فضل کو ہم نے جاننا اور سیکھنا اور سمجھنا ہے کرتا ہے۔ اور خدا اور اب جو وقت ہمیں ملا ہے اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں کہ خداوند نے ہمیں یہ فضل کا دور دیا ہے تاکہ ہم اس کے کلام سے سیکھیں، تربیت پائیں، تنبیہ پائیں، اور اس کلام کو محفوظ کرتے چلے جائیں، کیونکہ جب موسم سرما شروع ہوگا تو اس وقت ہمیں کلام کی خوراک نہ مل سکے گی، اس وقت ہمیں یہ تنبیہ نہ مل سکے گی، اور ہم مصیبت کے دور میں اس کلام، اس تربیت کے سبب سے قائم اور مضبوط رہ سکیں گے جو ہم نے اس وقت حاصل کی ہوگی۔ ان سیمینارز کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں، اس وقت کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں کہ خداوند نے ہمیں یہ وقت، یہ فضل دیا تاکہ ہم داؤد کے حقیقی فرزندوں کے بارے میں سیکھ سکیں اور دیکھیں کہ آیا ہم واقعی داؤد کی فرزندوں کی طرح حقیقی طور پر خدا کے فرزند ہیں، اس کے خادم ہیں، اس کے لوگ ہیں۔ خداوند نے ہم پہ فضل کیا ہے، ہم عام لوگ نہیں، ہمیں اس دنیا سے الگ ہونا ہے، دنیا کی چیزوں سے ہمیں الگ ہونا ہے اور اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنا ہے۔ آپ جو اس وقت خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، ضرور ہے کہ آپ سیکھیں اور آنے والے وقت کے لیے دوسروں کو بھی تیار کریں۔ یکنیہ کو جب شریعت کی کتاب مل گئی تو اس نے اپنے لوگوں کو وہ کتاب، شریعت کی کتاب بتائی، دکھائی اور ان کے ہاتھوں میں دی، اور کاہنوں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کی تربیت کریں۔ آئیں ہم خداوند کے حضوری میں اپنے سروں کو جھکائیں، اس کی شکر گزاری کریں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے، اس فضل کے لیے جو تو نے ہمیں دیا تاکہ ہم تیرے کلام کو سیکھ سکیں۔ آئے خدا ہم داؤد کے نسب نامہ کے لیے اور داؤد کے ان فرزندوں کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، جن کے وسیلہ سے، جن کے طرز عمل سے، جن کی زندگیوں سے خداوند تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ او خداوند تیرا شکر، ہمیں فضل دے کہ خداوند واقعی تو ہمارا باپ ہو اور ہم تیرے بیٹے ہوں۔ اے خداوند واقعی فضل دے کہ ہم تجھ میں اور تیرے لیے خداوند خدا مضبوط ہو جائیں۔ اے خداوند فضل دے کہ ہم تجھ میں مضبوط ہو کر خداوند خدا گٹھے رہیں، اور خداوند فضل دے کہ تیرے کلام کی ان باتوں کو خداوند خدا ہم سیکھ سکیں جو خداوند خدا آج ہم نے تیرے کلام سے سیکھی ہیں، خداوند ہمارے دلوں میں قائم رہیں۔ خداوند ہم تجھ میں وفادار رہ سکیں۔ خداوند کلیسیا کو برکت دے، سننے والوں کو برکت دے، تیرے لوگ تیری محبت میں قائم اور مضبوط رہیں۔ آج کے سارے انتظام و انصرام کے لیے تیرا شکر ہو، یسوع ناصری کے پاک مقدس جلالی نام سے، آمین۔